بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں سمیع ابراہیم سپریم کورٹ سے آپ سے مخاطب ہوئی ہے۔ میرے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے چیتے صحافی ہیں فخر رحمان صاحب۔ آج پوری نظریں قوم کی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف ہیں۔ عمر عطاب بندیال صاحب کی طبیعت خراب ہے لیکن وہ پھر بھی خصوصی بینچ کی سربراہی کریں گے۔ کاز لسٹ میں دوسرے سارے مقدمات جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں۔ میرا بھی گلا خراب ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، آواز میری بھی نہیں نکل رہی، لیکن بہرحال یہ صورتحال ایسی ہے کہ اس پر آگاہی دینا بہت ضروری ہے۔ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ اس ملک میں آئین پریویل کر رہا ہے یا نظریہ ضرورت دوبارہ آ گیا ہے۔ سارا دن کل اور رات پی ڈی ایم کے لوگ مغلظات بکتے رہے چیف جسٹس کے بارے میں، اور میڈیا پر کریک ڈاؤن ویسے ہی ہے، کوئی خبر نشر نہیں ہونے دیتے۔ یعنی وہ سارے لوگ جو عدلیہ کو گالیاں نکالتے ہیں وہ آپ کو میڈیا پر نظر آتے ہیں مین سکرینز پر، لیکن عمران خان جو آئین کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں عوام کے حقوق کی بات کر رہے ہیں، ان کی آواز آپ کو کہیں سنائی نہیں دیتی۔ افسوس، بہت افسوس۔ اور اس کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ کچھ شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، لیکن بے حیائی اپنے آخری دموں پر ہے، اس لیے آپ کو حق سچ کی بات ٹی وی پہ نظر نہیں آ سکتی۔ اور ابھی یہ راجہ محسن اعجاز صاحب پلیز آپ بھی جوائن کر لیں، وہ بھی آ گئے ہیں۔ تو فخر یہ میرے ساتھ کھڑے ہیں، راجہ محسن یہ میرے ساتھ ہیں۔ راجہ صاحب، میں فخر آپ کی اجازت سے راجہ صاحب بتائیے کہ آج کیا پروبیبلٹی ہے، کیا پاسبلٹی ہے؟ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ریویو کی پیٹیشن بھی فائل کرنے کا پلان حکومت بنا رہی ہے۔ دیکھیں، یہ خبریں جو ہیں یہ اس وقت بھی آئی تھیں، اور الیکشن کمیشن کے جو وکیل ہیں ہمارے ذرائع نے ہمیں تصدیق کی تھی کہ انہیں بھی کہا گیا تھا کہ آپ جو 4 اپریل کا آرڈر ہے اس کے اوپر کریں۔ آج ٹوٹلی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اٹارنی جنرل کیا وہی باتیں کرتے ہیں جو کل اسمبلی میں ہوئی ہیں، یا وہ اپنا جو ہے وہ موقف جو ہے وہ اس میں کوئی یو ٹرن لے کے آتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کوئی اور بات کرتے ہیں۔ ٹوٹلی ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے۔ حالانکہ آج بظاہر جو معاملہ ٹیک اپ ہو رہا ہے وہ صرف ایک دن انتخابات کرانے کی حد تک ہے۔ ابھی تک کاز لسٹ میں فنڈز والا معاملہ نظر نہیں آیا، لیکن کیونکہ یہ ایک ہی طرح کے کیسز ہے تو فخر بھائی یہ ٹیک اپ ہو بھی سکتا ہے، یہ نہیں ہم اس کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے کہ نہیں وہ بالکل ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ ہے کہ اب سچویشن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ پہنچ آئی ہے کہ ہٹ آؤٹ اور گیٹ آؤٹ، کیونکہ گورنمنٹ کی بھی جو تیاریاں ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ وہ ٹھیک ہے، وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ قانونی ہیں، غیر قانونی ہوگا، بیک فائر کر جائے گا، جو چیف جسٹس کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ جی ان کو ہٹا دیتے ہیں، ایسے کر دیتے ہیں۔ تو میرے خیال میں اب سچویشن ہٹ آؤٹ اور گیٹ آؤٹ والی ہے۔ اب اس کے بعد مزید انتظار کرنا جو ہے وہ کسی بھی پارٹی کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا۔ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اچھا، اب یہ ذرا ادھر میں ان کی طرف چلتا ہوں۔ فخر، آپ کا بڑا تجربہ ہے اور آپ نے سپریم کورٹ کے اندر بہت اتار چڑھاؤ جو ہے نا وہ دیکھیں۔ یہ بتائیے کہ یہ کاز لسٹ میں ابھی تک صرف وہ ایک دن انتخابات والی بات ہے۔ اب اگر ایک دن انتخابات کی پٹیشن مسترد ہوتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے 14 مئی تو آلریڈی فیلڈ میں ہے وہ فیصلہ۔ تو 14 مئی کا انتخاب تو پھر ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کوئی روک نہیں سکتا، لیکن فنڈز اگر نہیں ملیں گے تو الیکشن کمیشن کیسے کرائے گا؟ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ہے، وہ فوج کو بھی کہہ سکتے ہیں، فائنانس کو بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ تو 2 نمبری میں یکتا ہیں، تو اس لیے وہ تو وہی بولی بول رہے ہیں جو پی ایم ایل این۔ دیکھیں، کل سے لے کے کل رات تک جو سارے معاملات ہوئے ہیں، خاص طور پہ پارلیمنٹ کے اندر، اس کی تو جتنی شدید الفاظ میں مذمت کی جائے اتنا ہی کم ہے۔ چیف جسٹس صاحب بیمار ضرور ہیں، ان کی طبیعت ضرور خراب ہوئی ہے، لیکن جسٹس بیمار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ آ رہے ہیں، اور آج وہ بہت چند اہم فیصلے وہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اس میں پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے لاسٹ آرڈر میں آرٹیکل 189 اور 190 کی بات کی تھی، اور یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ ان کا جو 14 مئی کو الیکشن کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ تمام ایگزیکٹو اتھارٹیز کے اوپر بائنڈنگ ہے۔ تو سپریم کورٹ اب اس کے اندر مزید جو ہے کارروائی جو کرے گی وہ اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کون کون سپریم کورٹ کے آرڈر کی پامالی میں اس وقت آ چکا ہے، اور اٹارنی جنرل صاحب سے وہ واضح اچھا، طور پر یہ پوچھیں گے۔ مجھے یہ تو پوچھیں گے، ابھی اٹارنی جنرل بھی پرائم منسٹر کے پاس ہی بیٹھے ہیں، بلایا انہوں نے۔ مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو اسپیکر نے ایک ایسی بات کہی ہے، خط لکھ دی ہے رجسٹرار کے ذریعے تمام جج صاحبان کو اور چیف جسٹس صاحب کو،
کچھ انسٹیگیٹ کر رہے ہیں, کچھ ابھار رہے ہیں یہاں پہ ججوں کو کچھ کرنے کے لیے, کچھ آپ کی کیا کہتی ہے سکس سینس؟ دیکھیں بالکل یہ میں سکس سینس کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں انفارمیشن کی بات کر رہا ہوں. ان کے بڑے ڈرٹی پلانز ہیں, لیکن جو اسپیکر صاحب نے خط لکھا ہے اور جو کل کچھ ہوا ہے, یہ آئین سے بغاوت ہو چکی ہے. اور یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آور ہو چکے ہیں. خط لکھنا سپریم کورٹ کی خود مختاری کے اوپر حملہ آور ہونا ہے, سپریم کورٹ کو بے جا انفلوئنس میں لانے کی کوشش ہے. مجھے بتائیں آئین میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ ان کی مرضی سے بینچ بنے گا, ان کی مرضی کے ججز لگائے جائیں گے, ان کی مرضی کا فیصلہ آئے گا؟ یہ تو خواہشات کا ایک ایسا لامطلعی سلسلہ ہے جو ان کی طرف سے آتا جا رہا ہے. اگر آپ تب بھی تھے, سجاد علی شاہ صاحب کے زمانے میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کو طلب کیا جائے توہین پارلیمنٹ میں, اور اب بھی یہ خبریں چلوائی گئی ہیں کہ پریویلیج کمیٹی میں بلایا جائے گا, پوچھا جائے گا تینوں ججز کو. یہ ڈرانا دھمکانا اور اس طرح کی باتیں, یہ تو بہت ایک سیدھی توہین عدالت ہے. یہ میں نے آپ کو کہا یہ توہین عدالت سے بڑھ کر بغاوت ہے. یہ آرٹیکل 6 ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہوگا جب نواز شریف کی حکومت 93 میں برخاست ہوئی تھی, یہی سپریم کورٹ تھی جس نے بحال کیا تھا. ٹھیک ہے, تو آپ سپریم کورٹ کے پاس, اس وقت آپ کو پارلیمانی سپریمیسی جو تھی وہ انڈرمائن نظر آئی اور آپ سپریم کورٹ میں آئے تھے. آج آپ کو پارلیمانی سپریمیسی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی ہماری جو ہے نا اشاروں کے اوپر چلے. محسن داوڑ کہہ رہا تھا کہ ججز کو لاؤ, سپریم کورٹ کے ججز کو ادھر ان لاؤ. کا باپ بھی ججز کو نہیں بلا سکتا. یہ وہاں پہ کھڑے ہو کے بکواس کرتے ہیں. یہ آئیں ذرا آ کر ادھر سپریم کورٹ میں ایک ذرا لفظ کہہ کے دیکھیں. میں دیکھتا ہوں اپنے گھر میں سب شیئر ہوتے ہیں, آئیں اس جگہ پہ سپریم کورٹ میں آئیں ذرا, پھر ان کا پتہ چلے گا یہ کتنے آئین کے ماہر ہیں. ارسطو بنے پھرتے ہیں. سپریم کورٹ جو ہے وہ بڑے تحمل سے قانون اور آئین کے اوپر فوکس ہے. یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہماری گریبان پھٹ جائیں اور عدلیہ کو ڈی فوکس ہم کر دیں. عدلیہ اس طرف نہیں جا رہی ہے ابھی. اچھا محسن, ایک بات جو بہت سارے اینکرز کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ متحد ہوتا اور ججز کے بیچ میں یہ جو ڈویژن ہے یہ نہیں ہوتی, تو پھر شاید سپریم کورٹ بہت مضبوطی کے ساتھ ساری صورتحال دیکھ سکتی تھی. ویسے تو اکثریت ابھی بھی عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ہے, 8 ججز ہیں. تو یہ فیکٹر جو ہے یہ کوئی ایک پلے کر رہا ہے جس کی جو ابھی تک توہین عدالت میں ان سیاستدانوں کو نہیں بلایا گیا. دیکھیں ایک پہلو ہو سکتا ہے, لیکن اس کی حیثیت اخلاقی تو ہو سکتی ہے, قانونی نہیں ہے. قانونی اس لیے نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا 2 رکنی بینچ 3 رکنی بینچ ہے, جس طرح آپ نے ابھی بتایا, اور یہ فیکٹ بھی ہے کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس اس وقت میجورٹی ہے, 8 ججز ان کے ساتھ ہیں, اور انہوں نے یہ مختلف موقعوں پہ بار بار مطلب بینچز کی تشکیل سے یہ چیز نظر آتی ہے, یہ چیز ثابت ہوتی ہے. جہاں تک یہ بات دیکھیں ابھی ہو رہی تھی کہ وہ پریویلیج کمیٹی میں بلا لیں گے, یہ وہ دیکھیں کیا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے جج کے کنڈکٹ پہ پارلیمنٹ میں آرٹیکل 68 تو اس سے بھی منع نہیں کرتا دیتا نا. تو وہ تو کمیٹی ایک چھوٹی سی کمیٹی ہے, اسی ہاؤس کی ایک چھوٹی سی کمیٹی ہے, تو وہ کیسے بلا سکتی ہے؟ یہ تو ایک زبانی باتیں ہیں. اچھا انہوں نے سپریم کورٹ بھی کہنا ہوتا ہے تو بھاگ کے پارلیمنٹ پہنچ جاتے ہیں. بھائی باہر کھڑے ہو کے کرو نا بات. جو بھی فخر بھائی بات کر رہے تھے, ادھر جو باتیں انہوں نے کر لیں وہ کر لیں. آج دیکھتے ہیں نا کہ کورٹ روم کے اندر وہ کیا بات کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہی جو باتیں کل کی ہیں اس کا 10% آج کر دیں تو آج ہی آپ کی جو کارروائی ہے نا اگلی وہ شروع ہو جانی ہے. وہ باہر سیاسی باتیں ہیں. اپنے لوگوں کو دیکھیں, آپ نے بتانا ہوتا ہے اپنے ووٹر سپورٹر کو بھی کہ یار دیکھیں ہم ایک لائن آپ دیتے ہیں, پھر اس کے بعد پھر آپ کی پاکستان کی سیاست میں آپ کو پتہ ہے ایک بڑے عرصے تک ان لوگوں کا راج رہا ہے, اور یہ کھڑ پینچی کی سیاست بڑی پسند کرتے ہیں. اور پھر لوگ بھی کچھ ایسے ہیں ہمارے ہاں جو بدماش نواز یا کھڑ پینچوں کو بڑا پسند. دیکھیں یار آئین بھی نہیں مانا, سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی نہیں مانا, اور وی آر ویری مچ ہیئر. ایک یہ پہلو بھی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بہت زیادہ ریسٹرین, بہت زیادہ. لیکن میرے خیال میں جس طرح میں پہلے کہا رہا تھا کہ اب ٹائم آ گیا ہے. اب آج جو ہے نا, آج نہیں بھی اگر مثال کے طور پہ ٹائم آ گیا, ٹائم آ گیا, اگلی یہ ہیئرنگ نہیں تو نیکسٹ ہیئرنگ. ڈیسائسو شیئر کر لیتا ہوں. بڑے وثوق قابل اعتماد ذرائع سے اسی بلڈنگ کے حق اور سچ کا فیصلہ آج جو ہے نا صادر کیا جائے گا. طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. عوام کی طاقت کا راستہ انتخابات ہیں. جس کو عوامی طاقت چاہیے وہ انتخابات میں جائیں. بڑی امپورٹنٹ بات کہی فخر نے. اسٹے ٹیون ٹو اس, کیونکہ مین اسٹریم میڈیا ون سائیڈڈ سٹوریز دے رہا ہے, اور سپریم کورٹ کو نشانے پہ انہوں نے بھی رکھا ہوا ہے. اسٹے ٹیون ٹو اس. جلد اگلی ویڈیو میں تازہ ترین کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ نگہبان.